الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محبت سے درود شریف پڑھیں گے. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، یہ دنیا جو ہے اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا آج تک اس دنیا کو اللہ نے محبت کی نظر سے نہیں دیکھا، اور ایک قاعدہ بیان فرما دیا کہ جو اس دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھے گا وہ خدا کی نظر رحمت سے گرے گا. اس دنیا میں بازار بھی ہیں اور مسجدیں بھی ہیں. یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند جو جگہ ہیں وہ بازار ہے، جہاں ہمارا وقت زیادہ لگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ جگہ ہیں وہ مسجدیں ہیں، جہاں ہمارا وقت کم لگتا ہے. ہمارے یہاں اگر کوئی پوچھے کہ گھر والے کہاں ہیں تو کہا بازار گئے. کب آئیں گے؟ کہا وہ تو پتہ نہیں، اگر گراہکی زیادہ ہوگی تو لیٹ بھی آئے، کبھی 4 گھنٹے بعد آتے ہیں، کبھی صبح جا کر رات میں آتے ہیں. اور اگر کوئی آ کر پوچھے کہ بھائی گھر والے کہاں ہیں؟ کہا وہ مسجد گئے. کب آئیں گے؟ کہا یہ آ ہی رہے ہوں گے، وہ سب سے اخیر میں جاتے ہیں، سب سے پہلے آ جاتے ہیں، ابھی آپ کی ملاقات ہو جائے گی. اور صحابہ کے زمانے میں معاملہ الٹا تھا. کوئی پوچھے کہاں گئے تو کہا مسجد میں. کب آئیں گے تو کہا کچھ پتہ نہیں، کوئی مجلس چل رہی ہوگی تو اس میں علم بھی حاصل کریں گے یا کسی کو سکھائیں گے. اگر ذکر میں بیٹھ گئے کچھ پتہ نہیں ہے، مسجد میں گئے ہیں، اب کب آئیں گے کچھ پتہ نہیں. اور اگر کوئی آ کر پوچھتا کہاں گئے ہیں، کہا بازار گئے ہیں. کب آئیں گے؟ کہ یہ آ ہی رہے ہوں گے. بازار میں ان کا دل زیادہ لگتا نہیں، بہت کم وقت وہ بازار میں ٹھہرتے ہیں. تو کیا کریں مولانا صاحب، دکان بند کر دیں، بازار جانا بند کر دیں؟ کہا نا، ایسی بات نہیں ہے. دکان پر جانا ہے، بزنس کرنا ہے، جاب کرنی ہے، لیکن وہ بزنس میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، تانا نہیں دینا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، عیب بتائے بغیر مال نہیں بیچنا، دھوکہ نہیں دینا، بزنس کی وجہ سے نماز آگے پیچھے نہیں کرنا، گراہک کو خدا نہیں سمجھنا. گراہک روزی نہیں دیتا ہے. کورونا میں جب ساری دکان، بازار، فیکٹریاں بند تھی، جب بھی میرا اللہ نے مجھے اور آپ کو شاندار کھلایا اور اپنی قدرت کا مظاہرہ کر کے بتایا کہ دیکھو رزق دینے والی ذات میری ہے. آپ کی جب پیدائش ہوئی تھی، آپ جب اپنے امی کے پیٹ مبارک میں تھے، اس وقت بھی آپ کو ہم نے ہی روزی دی تھی. آپ جب اسکول جاتے تھے اس وقت بھی آپ کو ہم ہی کھلاتے تھے. اور آج جب کہ آپ جوان ہوئے ہیں، کچھ کمانے کے قابل ہوئے ہیں، آج بھی ہم ہی آپ کو کھلا رہے ہیں. اور کل کو جب آپ دنیا سے چلے جاؤ گے تو کل بھی آپ کے گھر والوں کو ہم ہی کھلائیں گے. یہ نظام اللہ کا ہے. ساری دنیا کا بادشاہ وہ ہے، شہنشاہ وہ ہے. تو کیا کریں؟ فرمایا کہ مسجدوں میں اپنا وقت زیادہ گزاریں. مسجدوں میں
اسی لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے تاکہ ہمیں مسجد میں زیادہ وقت گزارنے کی پریکٹس ہو۔ آج ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ نکاح مسجد میں ہو رہا ہے۔ یہ مقصود ہے، شریعت چاہتی ہے کہ نکاح مسجد میں ہو اور نکاح کا اعلان ہو۔ اعلنوا النکاح، تم نکاح کا اعلان کرو کہ بھئی فلاں کی بیٹی سے رشتہ ہو رہا ہے، تاکہ کوئی ان کو دیکھ کر تہمت میں اور شک میں مبتلا نہ ہو، سب کو پتا چل جائے کہ بھئی ان کی شادی ہو چکی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب شادی ہال میں نکاح ہوتا ہے تو مرد حضرات اور مستورات کا ملاپ ہوتا ہے، اور بہت زیادہ مشکلی سے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر وہ نورانیت نہیں ہوتی جو مسجد میں نورانیت ہوتی ہے۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اور ایک دو بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں نکاح کی مجلس کی مناسبت سے، کہ جہاں جیسی زندگی گزرتی ہے نا ویسا انسان کا اینڈ آتا ہے۔ ہمارے نوساری کے ایک امام صاحب تھے، بعد میں وہ بلیشور چلے گئے، زندگی مسجد میں گزاری۔ ان کا انتقال کیسے ہوا؟ سجدے کی حالت میں وہ اپنے اللہ کو پیارے ہوئے۔ جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ آپ کے صورت میں چاند شہید مسجد کے امام صاحب سجدے کی حالت میں تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ابھی دو مولانا میرے پاس آئے نوساری میں، میں نے پوچھا کہاں سے؟ ایک نے کہا کہ میں کرناٹک سے، دوسرے شخص نے کہا کہ میں لاجپور سے۔ بہت اچھا، کیسے آئے؟ بولے مدرسے والوں نے جمع کیا تھا تو سوچا کہ کچھ آپ سے بھی ملاقات کر لیں۔ میں نے کہا میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ آپ کے ابا کیا کرتے ہیں؟ ایک نے کہا مولانا صاحب میرے ابا نے لاجپور کی ایک مسجد میں 35 سال امامت کرائی، پوری جوانی کا حصہ امامت میں گزار دیا، اور زیادہ وقت ان کا مسجد میں اور نمازوں میں گزرتا تھا۔ میں نے فوراً دوسرا سوال پوچھا، ابھی آپ کے ابو ہیں؟ کہا نا، اللہ کو پیارے ہو گئے، 2019 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کیسے انتقال ہوا؟ ہم نے سنا تھا جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے، اور جیسی موت ہوتی ہے ویسے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو کہا مولانا تراویح چل رہی تھی، سجدے کی حالت میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں نے کہا ہاں۔ دوسرے کو پوچھا آپ کے ابو کیا کرتے ہیں؟ کہا میرے ابو بھی 23 سال سے امامت کر رہے ہیں۔ گھر کا گزران کیسے چلتا ہے؟ کہا بہت ٹوٹا پھوٹا، بہت کم تنخواہوں پر ہمارے ابا نے اپنی زندگی گزاری۔ میں نے کہا آپ دونوں کے ابا قابل مبارکباد ہیں، ان کو سلام ہے کہ کم تنخواہوں پر انہوں نے آپ کی آخرت کی فکر کی اور آپ کو عالم دین بنا دیا، اور خدا کے دربار میں آپ کو جو ہے ایک اونچے مقام پر پہنچانے میں آپ کے ابا نے بڑا کردار ادا کیا۔ چاہے غربت کی زندگی گزاری، چاہے غریبی کی زندگی گزاری، لیکن خود کی بھی آخرت بنائی اور اپنے بچوں کی آخرت کے بارے میں بھی سوچا۔ آج مالداروں میں یہ بات نظر نہیں آتی عام طور پر۔ الحمدللہ ہمارے یہاں تو ایک ماحول ہے دینداری کا، ورنہ دنیا بھر میں دیکھو تو مالداروں کے بچے دین سے دور، دینی تعلیم سے دور، علم سے دور، بہت وہ حافظ بن جائیں گے۔ حافظ کا بہت اونچا مقام ہے، لیکن حافظ کو ترجمہ تو نہیں معلوم نا، امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں وہ تو اس کو نہیں معلوم۔ اگر وہ عالم ہوگا اور وہ فجر کی نماز میں آ گیا اور زندگی تھوڑی سی غفلت میں گزر رہی تھی اور امام صاحب نے پڑھا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ یہ سنا اور دل پر لگا کہ نہ مجھے اللہ کی طرف آنا چاہیے، قرآن مجھے بلا رہا ہے اللہ کی طرف۔ اب کیا ہوا؟ فرمایا کہ اس کی سوچ چینج ہوئی۔ کیوں؟ اس کو ترجمہ معلوم تھا۔ اس لیے اپنے بچوں کو حافظ کے ساتھ ساتھ عالم بھی بنانا، تاکہ ہمیں خوشی ہو جب ہمارا بچہ تفسیر کر رہا ہو، ہمیں خوشی ہو جب ہمارا بچہ درس حدیث دے رہا ہو، ہمیں خوشی ہو جب ہمارا بچہ جمعہ کے دن بات کر رہا ہو، ہمیں خوشی ہو جب ہمارے بچوں کی وجہ سے لوگ اللہ کی طرف آ رہے ہو۔ امت میں بے دینی ہے، پریشانی ہے، حالات ہے، تکلیف ہے، ہم اپنے بچے کو ہیرے بنائیں، اللہ والے بنائیں، اللہ کے ولی بنائیں، اللہ کے عاشق بنائیں، اور انہیں امت میں ڈالیں تاکہ امت کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ جڑے۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو عالم بھی بنائیں گے انشاءاللہ، اور علم کا ایک ماحول اپنے یہاں قائم کریں گے۔ تو یہ نکاح کی مجلس ہے، ایک بات چلی تو ایک دو بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں۔
ایک شخص تھے، وہ پتھارا لگاتے تھے اور اعلان کرتے تھے. اب دکان تو ہوتی ہے نا، تو دکان کھلتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے دکان کھلی ہے. اب پتھارے والے کا تو کیسے پتہ چلے کہ چچا اب آئے ہیں یا کب آئے ہیں؟ تو ان کا ایک انداز تھا، جب بھی وہ پتھارا لگاتے بستی میں آواز دیتے دیتے آتے کہ بھائی جرمن جاپان جرمن جاپان جرمن جاپان، تو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ تالا چابی بیچنے والے چچا آ گئے. ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ دنیا سے جاتے وقت جرمن جاپان یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے. اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ فرمایا کہ جو چیز دل میں ہوتی ہے نا، دل میں، وہ موت کے وقت زبان سے نکلتی ہے. دیگ میں جو ہوتا ہے نا، چمچ سے وہی نکلتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ دیگ میں کچھ اور ہو اور چمچ سے کچھ اور نکلے. ایک اللہ والے تھے، انہوں نے ایک پوپٹ پال رکھا تھا، ایک طوطا پال رکھا تھا. اس کو سکھایا تھا لا الہ الا اللہ. وہ بڑے مزے سے کہتا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایک مرتبہ پنجرہ کھلا رہ گیا، بلی آئی اور جھپٹا مارا. وہ بزرگ دوڑ کے آئے تو دیکھا کہ وہ پوپٹ کہہ رہا ہے ٹی ٹی، یہ کہتے کہتے وہ مر گیا. حضرت بہت افسوس ہوا، بہت محنت سے پالا تھا، اس سے ایک محبت تھی. ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کیا حضرت میرا اس طرح طوطا تھا وہ مر گیا. حضرت نے کہا بھائی ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، صرف طوطے کی بات نہیں. کہا حضرت اس پر اتنا افسوس نہیں ہے، میں نے اس کو پوری زندگی کلمہ پڑھایا تھا، وہ کلمہ پڑھتا تھا اور بڑے مزے لے کے پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ. تو افسوس یہ ہوا کہ یہ موت کے وقت کلمہ پڑھ کے نہیں گیا، ٹی ٹی کر کے گیا. اگرچہ اس کا حساب کتاب کوئی نہیں، لیکن میں سوچ رہا تھا یہ کلمے کے ساتھ جائے گا، یہ کلمہ پڑھے گا. حضرت نے فرمایا اس کی زبان پہ کلمہ تھا، اس کے دل میں ٹی ٹی تھا، اور موت کے وقت وہی نکلتا ہے جو دل میں ہو. اس لیے فرمایا کہ یہ زبان کے بول ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو زبان پر ہے. ایک بالش یعنی دل میں آ جائے تب جا کے بات بنتی ہے. جب یہ دل میں اب دل میں کیسے آئے؟ فرمایا کہ اپنی نمازوں کو جاندار بناؤ، اپنی نمازوں کو شاندار بناؤ، مسجد میں زیادہ وقت گزارو، اپنے اللہ سے دعا کرو، حسن خاتمہ کی دعا کرو. انشاءاللہ جب ہم اللہ کو راضی کریں گے نا، آپ یقین مانو نکاح کے بعد کی ہماری زندگی بہت شاندار، بہت مزیدار اور بہت بہترین ہو جائے گی. جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اس کی بیوی بچے، اس کی فیملی، اس کے گھر والے، اس کے علاقے والے، اس کے دوست احباب، اس کی دکان والے، سارے اس کے ہو جاتے ہیں. اور جو اللہ کا نہیں ہوتا اس کے گھر والے بھی اس کے نہیں ہوتے، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے جنگل کے جانور بھی اس کے ہو جاتے ہیں. ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک بزرگ تھے، وہ ریاض گئے. سعودی عرب کی راجدھانی، ہمارے یہاں کی راجدھانی دہلی ہے ہندوستان کی، سعودی عرب کی راجدھانی ریاض ہے. حضرت نے ایک ٹیکسی والے کو ہاتھ بتایا، اس نے روک دی، بیٹھ گئے، ایڈریس بتا دیا فلاں جگہ جانا ہے. حضرت کو بہت تعجب ہوا، وہ درود شریف پڑھ رہا ہے لگاتار، درود شریف درود شریف درود شریف درود شریف. جب منزل پر پہنچے تو حضرت نے ان کی پیٹھ تھپ تھپائی، مبارکباد دی اور کہا ہمارے یہاں لوگ جو گاڑی وغیرہ چلاتے ہیں وہ بہت غفلت میں، کتنے نوجوان گانے سنتے سنتے اپنی گاڑیوں کو چلاتے ہیں، آخرت سے، اللہ کی ملاقات سے، اللہ کی محبت سے، دین کی محبت سے وہ ایک دم بے خبر ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لگاتار درود شریف پڑھے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت ہم نے آپ جیسے اللہ والوں سے سنا ہے کہ جیسی زندگی ہوتی ہے نا ویسی موت ہوتی ہے. ہم نے آپ ہی جیسے اللہ والوں سے سنا ہے. تو آپ تو بولتے ہو، میں نے اپنے آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. میں اپنے ملک گیا تھا، پڑوس ملک، تو میرا بھائی جو ہے نا ایک ہول سیل کی ایک دکان تھی، وہاں پر ٹرکیں لگتی تھی اور اوپر سے چاول وغیرہ کی بوریاں، اوپر سے بھاری برخب بوریاں اوپر سے نیچے پھینکتے تھے. اور میرے بھائی جو ہے وہ گنتے تھے 1 2 5 10 15 20، 1 2 5 10 15 20. اللہ کی شان، ایک بوری اوپر سے زور سے گری سیدھی میرے بھائی کے اوپر. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ بھائی کا انتقال ہو جائے گا. میں نے سوچا کسی طرح بوری کو ہٹاؤں اور بھائی کو باہر نکالوں. تو جب میں نے بوری کو ہٹانے گیا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. میرا بھائی کہہ رہا تھا 1 2 5 10 15 20، 1 2 5 10 15 20.
اور پھر آپ کو کیا بتاؤں، مجھے تو پتہ نہیں تھا، بس اس کی موت کا وقت آ گیا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ میرے دل میں ایک ٹھیس لگی کہ بار بار یہ بولتا تھا 1 2 5 10 15 20، تو جیسی زندگی تھی ویسی موت آئی۔ حضرت میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اس کو اپنا معمول بنا لیا، اس کو اپنا وظیفہ بنا لیا۔ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میں بھی درود شریف پڑھتا پڑھتا چلا جاؤں گا۔ وہ لوگ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے جن کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، میرے اور آپ کے پاس ایک اچھا موقع ہے اپنے آپ کو اب بہترین زندگی گزارنے کا، سکون حاصل کرنے کا۔ جو اللہ کی یاد میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر نورانیت ہوتی ہے، ان کے دلوں میں سکون ہوتا ہے، اللہ کی محبت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ ہر سیکنڈ، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر منٹ ان کی آخرت کا میٹر چلتا رہتا ہے۔ دکان چل رہی ہو، گراہک آ رہے ہو، پیسے آتے رہتے ہیں، جو ذکر کرتے رہتے ہیں، ہر گھڑی ان کی آخرت بنتی رہتی ہے۔ اور یہ عقل مند لوگ ہیں جو اپنی آخرت کو بنائے۔ اس لیے آج کی مجلس کے موقع پر یہ عاجز اپنے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہے، سگرام پورہ والوں آپ حضرات سے بھی کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو موقع دیا ہے نا، اس موقع کو غنیمت سمجھو اور نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی ہر وقت اللہ کی یاد میں رہ کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اور نکاح کے بعد ایک بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے، شوہر کو چاہیے کہ غصہ کرنا چھوڑ دے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اگر شوہر اپنے غصے پر قابو کر لے، شوہر اگر اپنے غصے پر کنٹرول کر لے، انشاءاللہ اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، گھر میں انتشار نہیں ہوگا۔ ایک غصہ وہ سب کو چھوڑ کے آ گئی، ہمیں چاہیے ہم غصہ کرنا چھوڑ دیں۔ اگر اس بات پر عمل ہو جائے گا انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اور آج سے ہی میں دولہے میاں سے بھی کہوں گا اور آپ حضرات سے بھی کہ ہم اپنے گھر میں ایک دینی ماحول قائم کریں۔ بھائی 5 منٹ تعلیم ہو لیکن فضائل اعمال کی تعلیم ہو اور نمازوں کا اہتمام ہو، تاکہ پتہ چلے کہ اس گھر میں محبتوں کے ساتھ رہنا ہے، بہت اچھی طریقے پر رہنا ہے، پیار محبت سے رہنا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر کے ہمیں محبتوں کے ساتھ رہنا ہے، پیار اور محبت سے رہنا ہے، اپنی لائف کو انجوائے کرنا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے ہم خوش رہیں گے، وہ دھوکے میں ہے، وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ ان کے گھر سے لڑائیاں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ خوش تبھی رہ سکتے ہیں جب اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہونے والے نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم تمام کو ہر وقت اپنی یاد میں رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، دل میں ہر دم حق کا استحضار ہو، اگر تو کر لے اس پر حاصل دوام، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میری لائف کا ایک یادگار دن ہے کہ میرے سے پہلے دولہے میاں آ گئے۔ میں ساتھی کو کہہ رہا تھا شاید کل اخبار میں آ جائے گا، ورنہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہی انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ وقت پر آ جانا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا بھائی، دولہے میاں محمد زکریا عبد القادر صاحب مصری، مصر کے وہاں اٹک ہے؟ اچھا اچھا اچھا، ورنہ وہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، تو میں سوچ رہا تھا ان کو مصری کیوں کہتے ہیں، پھر پتہ چلا کہ وہ مصر کے رہنے والے، اس لیے ان کو مصری کہتے ہیں۔ سورت کے رہنے والوں کو سرتی کہتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں کی اٹک بھی ہوتی ہے، بڑی پیاری ہے۔ اور دلہن شیخ زوبیہ، اچھا، وسیم حسین، یہ کون ہے وسیم حسین؟ اچھا، آپ کی بیٹی ہے؟ اچھا، محمد یہ شیخ زوبیہ۔ وکیل محمد ساجد عبد القادر بھائی، آپ وکیل ہو۔ گواہ وسیم حسین عبد القادر بھائی، یہ کہاں آپ ہی ہو؟ اچھا، اور دوسرے گواہ محمد زیان وسیم حسین، آپ کو؟ اچھا، جو وکیل صاحب ہیں ہمارے محمد ساجد عبد القادر بھائی، آپ نے اجازت لے لی ہے؟ اس کو بتا دیا ہے کہ ان کا نکاح محمد زکریا سے کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا، اور ہمارے یہ جو 2 گواہ ہیں وسیم حسین اور زیان بھائی،
آپ دونوں حضرات نے سن لیا تھا، مجھے اجازت ہے نکاح پڑھا دوں اور قبول بھی کروا لوں؟ اچھا، الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذکر، صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، صدق اللہ مولانا العظیم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، رواہ البخاری ومسلم، وقال علیہ الصلاة والسلام، تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بكم الأمم، وقال عليه الصلاة والسلام، أربع من سنن المرسلين، الحياء والتعطر والسواك والنكاح، فإلى أصل الخصال وإلى حسن الإسلام يا إخوان، ويكفي لنا ولكم أنه صفة من صفات الأنبياء وصلوات الله وسلامه عليهم جميعا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جی دولہے میاں محمد زکریا عبد القادر بھائی، آپ سنیں، محمد ساجد عبد القادر بھائی شیخ کی وکالت سے اور وسیم حسین عبد القادر شیخ زیان وسیم حسین، یہ دونوں حضرات کی گواہی سے حاضرین مجلس کی موجودگی میں بعوض مہر نقد 15,000 روپے کے زوبیہ وسیم حسین کی ذات کو آپ کے نکاح میں دیا، تو کیا آپ نے انہیں زوجہ اور بیوی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا؟ نکحتها وقبلتها بارک اللہ وجمع بینکما فی خیر۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے اور دھیان سے اپنے اللہ سے دعا کر لیجئے۔
الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ اس نکاح میں خوب خیر و برکت عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، اس نکاح کی برکت سے انہیں برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، دونوں میاں بیوی میں خوب محبتیں نصیب فرما، نیکی کے کاموں میں دونوں کو ایک دوسرے کا معاون بنا، اے اللہ نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ فرما، اے اللہ نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما، آپس کی لڑائیوں سے، حق تلفیوں سے، نا اتفاقیوں سے اے اللہ یہ دونوں میاں بیوی کی حفاظت فرما، دونوں خاندانوں میں بھی آپس میں خوب محبتیں نصیب فرما، مل جل کر کے رہنے کی اور آگے بھی اور خیر کے رشتے وجود میں آنے کی اللہ توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ رب کریم یہ دونوں میاں بیوی کو اور ہم تمام کی حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، فتین کے فتنوں سے، جادوگروں کی جادوگری سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، برے چاہنے والوں کی بری چاہت سے، بری نظر سے دیکھنے والوں کی بری نظر سے اللہ دونوں میاں بیوی کی اور ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اللہ جی نکاح کے موقع پر ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو انہیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہو اس سے ان کی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ اس مجلس میں ہمارے بیٹھنے کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما۔ اللہ جی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ باتیں سنتے سنتے، بولتے بولتے گزر گیا، لیکن اللہ ابھی تک وہ عمل، وہ آپ کا تعلق، وہ آپ کی محبت اور وہ آپ کا عشق اور وہ راتوں کو اٹھ کے مناجات کی لذت اللہ ابھی تک وہ نصیب نہ ہوئی۔ رب کریم آج کی مجلس کی برکت سے اے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت دے دے، اللہ اپنی محبت دے دے۔ اللہ کب تک آپ کے ولیوں کو دیکھ کے تڑپتے رہیں گے، کب تک آپ کے عاشقوں کو دیکھ کے تڑپتے رہیں گے؟ خدا کریم ہمیں بھی اپنے عاشقوں میں شامل فرما، اپنے ولیوں میں شامل فرما، آخرت کی تیاری کی طرف لگا دے، ہمیں سمجھا دے یہ دنیا وقتی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت کی زندگی یہ باقی رہنے والی ہے۔ اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما کہ اللہ ہم آپ کو راضی کرنے کی طرف آ جائیں۔ اللہ جی ہم نے آپ کو ناراض کیا اور اللہ جھوٹ بولا، نمازوں کو آگے پیچھے کیا، موبائل میں بد نظری کی، یہی تو وجہ ہے کہ آج ہم پریشان ہیں، اندر سے پریشان ہیں، ہمارے جو کام بنانے جاتے وہ کام بگڑ جاتے ہیں، دو کام بنانے جاؤ چار کام بگڑ جاتے ہیں، ہمارے گھر والے ہمارے اگینسٹ چلے جاتے ہیں، زندگی تلخیوں کا شکار ہو رہی ہے۔ اللہ جی اچھی طرح سمجھا دیجئے، اگر آگے بھی آپ کی نافرمانی کریں گے تو موت تک یہی حال دیکھتے رہیں گے، یہی دن دیکھتے رہیں گے، کیونکہ ابو ناراض ہو تو بیٹے کو ابو کے گھر میں اچھا نہیں لگتا، جب اللہ ناراض ہو تو بندے کو اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا۔ اللہ 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 ہم تمام کو اللہ صحیح سمجھ عطا فرما، اللہ آپ کا دھیان نصیب فرما۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس آنا ہے، یہ جوانی ختم ہو جائے گی، ڈھل جائے گی، کئی بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے جوان، بڑے بڑے نامور لوگ وہ دنیا سے چلے گئے، مغل کے سارے بادشاہ چلے گئے، کتنے ایسے جن کی قبر کا پتہ نہیں، ان کے نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ ہمیں بھی سمجھا دیجئے کہ ہمیں بھی تنو من مٹی کے نیچے جانا ہے، کچھ آخرت کی تیاری کر لیں، اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا لیں، نمازیں کوالٹی والی پڑھ لیں، پیارے نبی کے طریقوں پر چل لیں۔ اللہ ہمیں سمجھائیے نبی کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے۔ اللہ ہم یہ سمجھدار مجمع ہے، نفع کی طرف چلتا ہے، نقصان کی طرف نہیں چلتا۔ اللہ ہمیں سمجھائیے کہ ہم آپ کے نبی کی نقل اتاریں گے تو آپ ہمیں 100% کامیاب کریں گے، دنیا میں چین سکون دیں گے، قبر بنے گی، آخرت بنے گی، آپ سے ملاقات کے وقت مزہ آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی لائف سنور جائے گی، چہرے پر نورانیت آئے گی، دل میں سکون آئے گا۔ اے اللہ ہمیں اللہ پیارے نبی کی 100% نقل اتارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا پرسنل بزنس عطا فرما، برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آخری گزارش یہ ہے اللہ جی بہت جلدی ہمیں بھی عظمت کے ساتھ، قدردانی کے ساتھ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرما، اور مرنے سے پہلے پہلے اللہ جی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔